یا پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایسا پرماننٹ شخص مل جائے جو کہے کہ ہاں بھائی آپ کا ایک پک اپ پوائنٹ ہم چلائیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. لوگ جذباتی ہیں اور جذباتیت ان کاموں میں کام نہیں آتی. تھوڑا دیں لیکن ساتھ دیں ہمارا. ہر کام فائدے کی بنیاد پہ تھوڑی ہوتا ہے. ہم نے تو 2 مقصد سے اپنا کام شروع کیا تھا. ایک ہم نے کمیونٹی کے اندر جا کے کام کیا، آپ نے دیکھا ہم نے کئی روڈ بورڈ پر یہ اس طرح کا نہیں کیا. دوسرا ہم نے 3 روپے کی ایک ٹوکن رقم رکھی تاکہ لوگ خرید کے کھائیں. خرید کے کھائیں گے تو محنت بھی کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ فری کی روٹی مل رہی ہے آؤ کھاؤ اور آدھی چھوڑو اور چلے جاؤ، یہ نہیں ہے. اصل کام یہی ہے کہ آپ اس روٹی کی عزت کریں. ہمیں تو فائدہ آخرت کا نظر آ رہا ہے، دنیاوی تو آپ نام نمود یہ وہ سب یہیں رہ جائے گا. جو چیز جائے گی وہ اللہ کے نزدیک ہمارا یقیناً، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں ہم اللہ کے کام میں شک کیوں کریں کہ آخرت کی ساری تیاریاں ہوتی ہیں. الحمدللہ ظاہر ہے 4000 افراد کو روزانہ کھلانا ایک مشکل کام ہے، لیکن لوگوں کی سپورٹ ہے. اب ملک میں نہیں ہے، ملک سے باہر زیادہ ہے، زیادہ لوگ ہیں، زیادہ گروپس بنے ہوئے ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم پاکستانی ہیں اور ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں ہم پاکستان کے لیے کام کرتے رہیں گے. نہیں دیکھیں، لوگوں کو میرا نمبر پتہ چل جائے وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو آٹا دینا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کو دالیں دینا چاہ رہے ہیں، یا ہم کیش میں نے کہا آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ اپنے ہاتھ سے آ کے کریں. ہمیں بھی کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس آٹا ہونا چاہیے، ہمارے پاس اناج ہونا چاہیے، تیل گھی ہونا چاہیے. تو الحمدللہ کچھ کراچی کے ہمارے بھائی ہیں جو ہمیں اس معاملے میں سپورٹ کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے یہ سپورٹ بڑھتی ہے ہم آگے کی طرف جاتے ہیں. ہم نے بتایا نا کہ اب 2 سے شروع کیا تھا، الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ آگے بھی ہم انشاءاللہ ابھی نیکسٹ ویک میں ہم انشاءاللہ 2 اپنے پک اپ پوائنٹس کا اضافہ کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا. جب آپ ایک اچھے علاقے سے مائیگریٹ کر کے کسی ایسے علاقے میں آئیں جہاں ضروریات زندگی نہ ہوں تو لا محالہ آپ کے جو رشتے دار ہیں کہتے کیا سرجانی چلے گئے. آج سے 29 سال پہلے پوچھیے کہ سرجانی کا کیا حال ہوگا. اور PCHS سوسائٹی سے مرج، ساری زندگی وہیں گزاری. PCHS کالج کی گریجویشن ہے، کراچی یونیورسٹی کا ماسٹر ہے، جرنلزم میں کیا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں لوگ کاؤنٹ کرتے کہ تو وہ اچھا بڑا ایسا علاقہ ہے. لیکن الحمدللہ مجھے پہلے دن سے جب میں یہاں آئی تو میرے رب نے ڈالا کہ تم جاؤ، ورنہ کوئی اپنی شہر کی زندگی چھوڑ کے نہیں آتا. لیکن یہ تمام چیزیں میرے رب کی جانب سے، اس میں کسی انسان کا دخل نہیں. مجھے تبدیل کرنا، میرے خیالات کو تبدیل کرنا، مجھے بہت کوشش ہوتی ہے کہ میں بڑے ہمبل ہو کر بہت ہی نرم گوشہ اختیار کروں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں چاہیے، جو ضروریات زندگی جن کی پوری نہیں ہوتی ہے. تو آپ مطلب اللہ نے تو ایک بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے. الحمدللہ میری دونوں بیٹیوں کی شادی بھی میں نے یہیں کی. میری چھوٹی بیٹی کہتی تھی کہ یہاں سے چلیں امی. میں نے کہا بیٹا میں تو اب نہیں جاتی، مر کے ہی نکلوں گی، اور جس نے تم لوگوں کو لینے آنا ہے وہ یہیں آئے گا. الحمدللہ میرے دونوں داماد بہت اچھے ہیں، ان کی فیملی بہت اچھی ہے. دیکھیں شروعات میں تو جب ڈیمانڈ زیادہ ہے نا، لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس فری کی فیملیز ہیں، معذور ہیں، ضعیف ہیں، یتیم بیوہ، ان کی درخواستیں آتی ہیں وہ فری ہیں ہمارے پاس، جن کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ حقیقتاً ضرورت مند ہے، تو پھر وہ لوگ ہمارے پاس فری ہو جاتے ہیں نا. وہ ہے پھر آپ جب اماؤنٹ آپ کے پاس کم ہو اور اخراجات زیادہ ہو تو پھر آپ کو دشواری ہوتی ہے. لیکن وہی والی بات کہ آپ کا یقین کس پر ہے، اپنے رب پر ہے، اور جب رب پر یقین ہو تو وہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے خود ہی حل کر دیتا ہے. آٹا نہیں تھا، کبھی سوچا اللہ آٹا نہیں تھا، شروعات کی بات بتائی اور جو کسی صاحب نے فون کیا جی ہم آٹا پہنچا رہے ہیں. تو یہ تو ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا کام ہے جو میرا رب ہی کر سکتا ہے کہ رازق ہے، رزق وہ پہنچاتا ہے. ہم اور آپ تو ذریعہ، آپ آ گئے اس ذریعے میں ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. زندگی کچھ ایسی نہیں ہے. حکومت سے کوئی فرمائش یا اہم گزارش کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، نہ ہمیں
ان کے کسی توجہ کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جب 15 سال میں نے اپنی زندگی کے 29 سال تو اس غریب بستی میں گزارے, 15 سال کھانا گھر میں گزارے, 15 سال میں کیا نہیں پتہ چلا حکومت کو کہ ایک نواحی بستی میں, ایک ایسے علاقے میں جو انتہائی غربت کا مارا ہے, وہاں ایک کھانا گھر ہے, سب کو پتہ ہے. لیکن کیوں جائیں گے وہ, کیوں آئیں گے وہ؟ ہمیں ضرورت نہیں, نہ ہمیں ان کی کسی ستائش کی, کسی ایوارڈ کی, کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں وہ گانے والے کو ایوارڈ دے رہے ہیں, وہ جی کون سا ہے وہ ایوارڈ جو دیتے رہتے ہیں وہ ہر ایک کو, تو 23 مارچ پہ بھی اعلان ہوتا ہے, ویسے بھی ہوتا ہے. الحمدللہ ہم نے تو جس کو راضی کرنا ہے وہ راضی ہو جائے تو دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. بالکل بالکل. لوگ اب مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم چینی کوٹ میں کھول رہے ہیں, تو ہم لالا موسیٰ میں کھول رہے ہیں, آپ ہماری مدد کریں گے. جب بلائیں گے میں جاؤں گی, سیٹ اپ لگا کر آؤں گی, سب کچھ کروں گی. لیکن اس کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے نا, وہاں کا ایماندار عملہ ہے. وہ کیسے کام کرے گا, اس کو دیکھ بھال کون کرے گا. میں تو 24 گھنٹے یہاں ہوتی ہوں, مجھے ایک فون کال کرتے میں فوراً آتی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے ٹیم بہت اچھی ہے, بہت اعتماد والی ہے, ایک پائی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. لیکن دوسروں کو میں یہ کہتی ہوں کہ اس پیسے کو کیسے بچائیں گے لوگوں کی, اس سے کہ روٹی صحیح جا رہی ہے, روٹی صحیح پک رہی ہے, سالن صحیح پک رہا ہے. اس کو آپ باہر بیٹھے ہوئے, آپ اپنے علاقے میں ایک کھانا گھر کھولنا چاہتے ہیں, لیکن اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ وہ بہت ضروری کام ہے, نظر رکھنا. جی پورے جس کو بھی میں کہتی ہوں اپنا دیکھیے کہ کتنا اماؤنٹ ہے آپ کے پاس, پھر آپ کے اس کام میں آپ کے دوست احباب رشتے دار شامل ہوں گے, کیسے ہوں گے, کیونکہ یہ بڑھے گا. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آج آپ نے 10 لوگوں کو کھانا کھلا دیا تو کل آپ 10 کے بجائے 20 کو کھلا رہے ہوں گے, 30 کو کھلا رہے ہوں گے. یہ سلسلہ جڑتا چلا جائے گا اور بڑھتا چلا جائے گا. یہ کہ کھانا گھر ہونا چاہیے, ہر پاکستان کی غریب بستی میں ہونا چاہیے. اور الحمدللہ خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ ہم خود آگے بڑھیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں, لوگ ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا ساتھ دیں, تو انشاءاللہ ہر غریب بستی میں ایک کھانا گھر. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ عورت بہت مضبوط ہے, ٹھیک ہے. ہم نے خواہ یہ کہہ کہ عورت کمزور ہے, یہ ہے ناتوا, نہیں, عورت بہت مضبوط ہے, بہت اچھے اعصاب کی مالک ہے. پراپر وے میں جانے کے لیے, اس کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اس کے گھر کے بھائی, اس کے والد, اس کے شوہر کو اس کا ساتھ دینا ہوگا. وہ پھر جب آگے بڑھے گی تو صلاحیتیں تو خود بخود سامنے آ جاتی ہے. کوئی بھی نہیں, دیکھے نا کتنے بڑے بڑے نام خواتین کے گزرے, تو کیا وہ خاتون ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئی؟ نہیں, آگے بڑھی, آگے گئی. یہ کہ آپ کو اپنے لیے بھی راستے کھولنے چاہیے, خواتین کو آگے بڑھنا چاہیے اور اچھے کام کرنے چاہیے. اس کے لیے یہ ہے کہ گھر کے افراد ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوں, ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوں, اور جو آپ کے بچوں میں صلاحیتیں ہیں نا اس کو ضرور اجاگر کرنا چاہیے, اس کو ضرور آگے بڑھانا چاہیے. میں ڈبیٹر رہی ہوں, لیکن اس میں میرے اسکول کی ٹیچر کا, پھر کالج کے ٹیچر کا, اس کا بڑا کمال ہوتا ہے کہ وہ ہم میں سے ہماری صلاحیتیں نکال رہے ہوتے ہیں. یہی ہے کہ گھر میں دیکھیں, اپنے بچوں میں دیکھیں, مائیں دیکھیں خاص طور پر کہ کس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو دینی چاہیے, کس طرح کی تربیت دینی چاہیے, کس طرح کی تعلیم ہے. اب ایک بچہ ہے کہ ڈاکٹر ہی نہیں بننا چاہ رہا, ماں باپ کہنا نہیں یہ ڈاکٹر بننا, وہ نہیں کریں. اس کی اپنی پسند کی فیلڈ جو ہے نا وہ اس کے لیے کریں, اور انشاءاللہ لڑکیوں کو بھی تعلیم کے ذرائع دیں, لڑکوں کو بھی دیں, اور پھر ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے میں عورت ہی بڑا کردار ادا کرتی ہے. If you like this video, please subscribe and ring the bell.